اچھا رضی صاحب، ہم ذرا آتے ہیں، ذرا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ آتے ہیں. اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک ڈیولپمنٹ جس کی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی آپ کی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے ولاگ کیا ہوا تھا جس میں آپ نے اب ڈیٹ تبدیل کر دی ہے. پہلے آپ نے کہا تھا کہ اکتوبر کے اندر جو بانی پی ٹی آئی ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ غالباً فیصلہ آنے ہاں جا رہا اکتوبر میں آپ نے کہا تھا ایکسپیکٹڈ. اب آپ نے نومبر کا ٹائم دے دیا. ہاں وہ میں اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اکتوبر میں آئے گا، لیکن پھر اسی ٹیم میں سے جو اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، اکتوبر کے اندر یہ فیصلہ لینا نامناسب ہوگا، کیونکہ وکلا بائی نیچر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. 8 فروری سے پہلے محترمہ بشرا عمران خان جو ہیں اور عمران خان صاحب کے خانگی معاملات کے متعلق، میں اس کیس کا نام بھی نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، خانگی معاملات کے متعلق ایک فیصلہ آیا تھا اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ غیر مناسب حرکت ہے کہ آپ اس کے خانگی معاملات کو اس طرح عدالت میں اچھالیں، اور جس کا فائدہ پھر خان صاحب کو الیکشن میں بھی پہنچا تھا. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو رپیٹ کرنے کی بجائے 2 نومبر کو وکلا کے انتخابات ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 نومبر کے بعد اس طرح کے فیصلے لے گی حکومتی ٹیم تاکہ کوئی اس کا پولیٹیکل فائدہ نہ اٹھا سکے. یعنی کہ نومبر کے اندر فیصلہ کوئی آ رہا بڑا، نومبر کے اندر بڑا فیصلہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ نومبر میں پتہ چل جائے گا. یہ نومبر میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، چلے اس سے پہلے کیونکہ بڑی پیشنگ ہوئی ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، لوگوں نے بڑی ڈیٹس دی ہیں، بڑا کچھ کہا ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم کے ارکان، اٹس یور انڈرسٹینڈنگ، یہ میری انہوں نے جو انفارمیشن پاس آن کیلکولیشنز ہیں آپ کی، انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کی، یہ میری ذاتی. اچھا ٹھیک ہے. لاسٹلی میں چاہوں گا 2 چیزیں اور ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. ایک تو یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایز اے سی ایم پنجاب، ان کی کارکردگی پہ کرٹیک بھی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. آپ کے خیال سے انہوں نے اب تک جو انہوں نے اپنا ٹائم ایز اے سی ایم یہاں پہ گزارا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری کو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید یار یہ بھی ایز اے پی ایم سامنے آ سکتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے. کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل کا وزیر اعظم. ان دونوں چیزوں پہ رسپانس کریں پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. دیکھیے، میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ جو ہم اگر سیلاب کو ایک واٹر شیڈ سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مریم نواز شریف کا ری ایکشن اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ری ایکشن، دونوں کو آپ دیکھ لیجیے. اور ایکشن، ری ایکشن نہیں، ایکشن. مریم نواز شریف نے خاتون ہونے کے باوجود بھی ایک کارنر سے لے کے اپنے صوبے کے دوسرے کارنر تک ٹریول کیا، ٹھیک ہے، اور سمبولکلی آپ کہہ لیں ٹک ٹاک کے لیے، لیکن اس نے جا کے عوام کے درمیان بیٹھ کے تمام عوامی اعمال کیا. بلاول صاحب 3 سیلاب زدہ علاقوں میں گئے ہیں اور تینوں کے تینوں پنجاب کے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کی بھی تعریف کی ہے. بالکل انہوں نے کیا، آن ریکارڈ کیا، آن ریکارڈ کیا. تو ان کے وہ پولیٹیکل فرینچائز جو پنجاب میں واقع ہیں، وہ بلاول صاحب کو پنجاب میں لا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ بلاول صاحب اندرونی سے یہ سارا جو پنجاب کے اندر، پنجاب جو ڈوبا ہے جی، اور پنجاب کے اندر سے یہ سارا پانی اکٹھا ہو کے ادھر گیا ہے نا، تو ادھر سکون سے چلا گیا ہوگا، ادھر کوئی نہیں ڈوبا ہوگا، ادھر کسی کے آنگن میں پانی نہیں آیا ہوگا، ادھر کسی کا گوٹ نہیں ڈوبا ہوگا. وہاں پہ بلاول صاحب کیوں نہیں جاتے؟ وہ ان کا راجواڑا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، تو اس لیے ایک تو یہاں سے، لیکن میں چونکہ پاکستان میں سیاست کا دستور یہی ہے، تو میں ان کا مستقبل بہت دیکھتا ہوں. ان کے والد برائٹ دیکھتا ہوں. ان کے والد صاحب کسی بھی دن ان کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں.
बनना चाहिए, हैं? बनना चाहिए आपको लगता मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला? ये फैसला तो इस है? नहीं, मुल्क के आपको अवाम ने करना है। आपकी ख्वाहिश क्या है? आपको लगता है कि उनको देखिए- चांस मिलना चाहिए? देखिए मैं बिलावल यंगस्टर हैं, जवान हैं, देखिए इस तमाम तर भुट्टो खानदान सूरत से हाल हैं। के बावजूद भी, और जिस तरह उनकी पार्टी ने मुझे विक्टिमाइज किया है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ बिलावल साहब पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है। हम उनसे एग्री करें या ना करें, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि तमाम तर तासुबात के बावजूद आपने पीटीआई की मुखालफत का इल्ज़ाम इस बुनियाद पे लगाया कि उन्होंने मुझे पकड़ के तो जेल में कुटा था। नहीं, इन्होंने भी काम नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी बिलावल साहब पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है। वेरी गुड अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत सारे सवालात और हैं, मैं बहुत सारे जवाबात भी और हैं, लेकिन मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, इसको फिर किसी और नशिस्त के लिए रखते हैं। कोई और अगर हम पॉडकास्ट हमने किया, कोई और अगर हमने प्रोग्राम किया, तो उसमें बहुत सारे सवालात मैं आपसे चाहूँगा उस पर हम बात करें, क्योंकि बात उस पर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ना हम जो इस वक्त अबलागियात के अंदर जो जौहरी तब्दीलियाँ आ रही हैं और अबलागियात के बोगीज़ बदल रही हैं, अबलागियात के जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना, वो बदल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। और हमने अगर इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी सोसाइटी में ना बदला तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एआई के ज़रिए बहुत सारे डिसिप्लिन्स ख़त्म होने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बहुत सारी लैंग्वेजेस ख़त्म होने जा रहे, मतलब कि लैंग्वेज के डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एआई ने 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करके आपको बता देना है, ठीक है ना? हम इसको डिस्कस करें, ये हमारे लोगों के लिए बेहतर है, इन लोगों की आसानियों के लिए और इन लोगों की बेहतरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे तो इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।